بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز 12ویں یونٹ کے چوتھے سبق کی 5ویں تدریب سے کریں گے۔ التدریب الخامس ہاتی جملا تستعمل فیہا لا وما ولم والا کما تری فی الامثلہ۔ یہاں پر لا اور ما کو ایک ساتھ استعمال کرنا ہے، جیسے لا تأکل ما یضرک، اور اس طریقے سے لا تأکل فیما تجہلہ، یعنی وہ چیزیں نہ کھاؤ جو تمہیں نقصان دیں، یا اس چیز کے بارے میں بات نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس پر ہم نے چند ایک مثالیں بنائی ہیں جو آپ کے لیے موجود ہیں، آپ بھی کوشش کریں خود سے بھی بنا لیا کریں۔ نمبر 1، لا تفعل ما یؤذی صحتک، آپ وہ کام نہ کریں جو آپ کی صحت کو نقصان دیں۔ لا تقبل ما یسبب لک آلاما، آپ ان چیزوں کو قبول نہ کریں کہ جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ لا تصدق کل ما تسمعہ، ہر اس چیز کی تصدیق نہ کیا کریں کہ جس کو آپ نے سنا ہو۔ لا تتدخل فیما لا یعنیک، آپ ان معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کریں کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ نمبر 5، لا تغضب من امور لا تستحق ذالک، آپ ان امور کے اندر، ان معاملات کے اندر غصہ نہ کریں کہ جس معاملات میں آپ حق نہیں رکھتے۔ لا تنسى ما يمكن ان يكون مهما، آپ ان چیزوں کو نہ بھولیں کہ جو آپ کے لیے اہم ہیں، ضروری ہیں۔ لا تفکر فی ما لا یفید ذہنک، یہاں پر کچھ اعرابی غلطیاں ہیں، میں اس کو درست کر دیتا ہوں۔ لا تفکر فی ما لا یفید ذہنک، آپ اس چیز کے بارے میں غور و فکر نہ کریں کہ جو آپ کے ذہن کو فائدہ نہیں دیتی۔ لا تنسى ما یحقق اہدافک، آپ ان چیزوں کو مت بھولیں کہ جو آپ کے اہداف کو مکمل کرنے والی ہے۔ لا تحکم علی الناس بما لا تعلمهم، آپ لوگوں پر اس معاملے کے اندر حکم نہ لگائیں کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ لا تخلی بما یساعدک علی النمو الشخصی، آپ اس چیز کو ترک نہ کریں کہ جو آپ کی شخصی ترقی میں مددگار ہو۔ اس کے بعد ہے لم آکل الا، لم اور الا کا استعمال کرنا ہے ہم نے، تو لم آکل الا قلیلا، میں نے نہیں کھایا مگر تھوڑا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے تھوڑا ہی کھایا۔ لم ارا احدا فی الشارع الا الشرطی، میں نے سڑک پر پولیس والے کو ہی دیکھا، یا پھر یوں کہیں کہ میں نے سڑک پر نہیں دیکھا سوائے پولیس والے کے۔ اس پر جملے بنائے ہیں، لم اشرب قہوۃ الا صباحا، میں نے کافی نہیں پی مگر صبح میں۔ اس کو آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں نے صرف صبح میں ہی کافی پی۔ لم نزر ای بلد الا ترکیہ، میں ترکی کے علاوہ کسی ملک میں نہیں گیا۔ زارا یزورو یعنی زیارت کرنا، جا کے دیکھنا، تو میں نہیں گیا کسی بھی ملک میں سوائے ترکیہ کے، مطلب یہ ہے کہ سوائے صرف ترکیہ گیا ہوں۔ جب ہم پازیٹیو والا ترجمہ کریں گے تو وہاں پر انحصار والا ترجمہ کریں گے، اور جب نفی کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو ہم الا کے ساتھ کریں گے، جیسے لم افہم السؤال الا بعد التفکیر الجید، میں سوال کو نہیں سمجھتا مگر بہت اچھے طریقے سے سوچ و بچار کے بعد۔ تو آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بہت ہی سوچ و بچار کے بعد ہی میں سوال کو سمجھتا ہوں، یا میں نے سوال کو سمجھا۔ ماضی کی بات چل رہی ہے، کیونکہ فعل مضارع پر جب ہم لم داخل کر دیتے ہیں تو زمانہ ماضی کے اندر وہ معنی دیتا ہے۔ لم اجد المفتاح الا فی شنطتی، شنطہ یہ حقیبتن کو کہتے ہیں، شنطہ کا معنی بھی بیگ ہے۔ میں نے چابی نہیں پائی سوائے بیگ میں، یعنی میں نے بیگ میں ہی چابی پائی یا میں نے حاصل کی، میں نے دیکھی۔ لم نأکل الحلوى الا فی الاعیاد، ہم صرف عیدوں پر ہی ہم نے حلوہ کھایا۔ لم يتأخر الطائر المہاجر الا بسبب العواصف، مہاجر پرندے لیٹ نہیں ہوئے مگر بہت تیز
ہوا کے سبب یعنی آندھی طوفان کی وجہ سے۔ لم اشاہد الفلم الا مرۃ واحدۃ، میں نے فلم نہیں دیکھی مگر ایک مرتبہ۔ تو یہاں پر آپ کوئی اور چیز بھی لگا سکتے ہیں، مجھے یہ تعبیر کے حساب سے ملا۔ لم یکن لدی خیار الا الموافقتی، میرے پاس موافقت کے سوا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لم یأکل طفل الا الخضروات الطازجہ، بچے نے نہیں کھایا مگر تازی سبزیوں کو، یعنی بچے نے صرف تازی سبزیاں ہی کھائی۔ لم یحضر الطلاب الدرس الا بعد الانتہاء، طلبہ حاضر نہیں ہوئے سبق میں سوائے ختم ہونے کے بعد، یعنی طلبہ سبق ختم ہونے کے بعد حاضر ہوئے۔ اور بھی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو فائدہ چاہیے، آپ اس سے مزید سیکھنا چاہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی تدریب ہے تدریب السادس، جس کے اندر ہم نے جملے بنانے ہیں۔ اما المدرسۃ فقریبۃ و اما الجامعۃ فبعیدۃ، مدرسہ جو ہے وہ قریب ہے، بہر الجامعہ جو ہے وہ دور ہے۔ اما الدجاج فرخیص فاما اللحم فغال، بہرحال مرغا جو ہے وہ سستا ہے اور گوشت جو ہے وہ مہنگا ہے۔ جب مطلقاً گوشت کا ذکر ہو تو اس سے مراد بڑا گوشت ہی ہوتا ہے۔ اما السماء فکانت صافیۃ اليوم، بہرحال آج جو آسمان تھا وہ صاف تھا۔ اما الشجرۃ فکان یمتد الی السماء، بہرحال جو درخت ہے وہ آسمان کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اما البحر فکان ہادئا وساکنا، بہرحال سمندر جو ہے وہ پرسکون ہے۔ اما النہار فکان حارا جدا، بہرحال دن جو ہے وہ بہت سخت گرم تھا۔ اما الفراشۃ فکانت تطیر فوق الزہور، بہرحال جو تتلی ہے وہ پھلوں کے اوپر اڑ رہی تھی۔ نمبر 6، اما الجدار فکان ملونا بالالوان الزاہیۃ، بہرحال دیوار جو تھی وہ چمکدار رنگوں سے رنگی گئی تھی۔ اما الکتاب فکان مثیرا و مشوقا، بہرحال جہاں تک کتاب کا تعلق ہے یہ دلچسپ اور پرجوش تھی۔ اب یہاں پر بہرحال یا جہاں تک تعلق اس طرح کا بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ اما القلب فکان ینبت بالحب والحیات، بہرحال جو دل ہے وہ محبت اور زندگی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اما العقل فکان یفکر فی امور عمیقۃ، بہرحال جو عقل ہے وہ گہرے معاملات کے بارے میں سوچ و فکر کرتی ہے۔ اما الطائر فکان یغنی بکل فرح، بہرحال جو پرندہ ہے وہ خوشی سے گنگناتا ہے یا خوشی سے گنگنایا۔ تو آپ اس انداز سے ترجمہ کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے ایز پر کنڈیشن ہم وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے کلما اردت التحدث معه رفض ذلك، جب بھی میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا اس کے ساتھ تو اس نے رد کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ جب کبھی میں نے کلما انتہیت من العمل اذهب الیک، میں نے جب کبھی بھی کام ختم کرتا ہوں تو میں تمہاری طرف آ جاتا ہوں، جب کبھی بھی میں کام ختم کرتا ہوں تو آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ کلما زرع الفلاح، اس کا اوپر والا بھی ترجمہ یا مضارع والا کریں گے، جب بھی میں آپ سے بات کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس نے جب بھی میں اس سے بات کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس نے رد کر دیا یا ریفیوز کر دیا۔ کلما زرع الفلاح حقله کان یتوقع المطر، جب کبھی بھی کسان زراعت کرتا ہے اپنے کھیتوں میں، اپنے کھیت میں، تو وہ بارش کی توقع کرتا ہے۔ کلما رأیتک تبتسم شعرت بالسعادۃ، جب بھی میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ کلما تتعلم شیئا جدیدا تکتسب خبرۃ جدیدۃ، جب کبھی آپ نئی چیز سیکھتے ہیں تو نئی مہارت سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 4، کلما رأیت البحر شعرت بسکون وراحۃ، جب کبھی میں سمندر کو دیکھتا ہوں تو سکون اور راحت محسوس کرتا ہوں۔ کلما تقدمت بالدراست کانت الفرص تفتح امامی، جب کبھی بھی میں
پڑھائی میں تعلیم میں اچھا ہوتا ہوں یا ترقی کرتا ہوں تو میں اپنے سامنے بہت سارے مواقع کھلتے ہوئے دیکھتا ہوں یا میرے سامنے مواقع کھل جاتے ہیں. کلما یر الطفل القمر یشابہہ بابتسامی بابتسامتی، جب بھی بچہ چاند کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے مشابہ ہوتا ہے مسکراہٹ کے ساتھ. کلما تلتقی بصدیقی کا تشعر بالفرح الکبیر، آپ جب کبھی اپنے دوست سے ملتے ہیں تو آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. کلما تتأمل السماء تجد جمالا لا یضاہی، آپ جب کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ لامحدود یا بے مثال خوبصورتی کو پاتے ہیں، یعنی آپ کو لامحدود خوبصورتی ملتی ہے. کلما ادرکت خطأ حاولت تصحیحہ بجد، جب کبھی بھی میں نے خطا کا ادراک کیا، غلطی کا مجھے اندازہ ہوا، میں نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی. بجد یعنی پورے طریقے سے، یعنی کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورے زور و شور سے یا بھرپور کوشش کے ساتھ میں نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی. نمبر 10، کلما تعلم الطفل شیئا جدیدا یشارکہ الجمیع الفرح، جب کبھی بھی بچہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہے تو وہ تمام کے ساتھ شریک کرتا ہے اس خوشی کو. اس طریقے سے اس کی اور بھی مثالیں ہیں، آپ اس سے دیکھ کر مزید جملے بنا سکتے ہیں، جو اگر ان میں سے کوئی مشکل لگے اور نیچے والوں میں سے کوئی آسان لگے تو آپ اس کو لے دیجیے گا. مزید انشاءاللہ عز و جل نئے سبق کے اندر الدرس الخامس الدعوہ والارشاد کا ہم تذکرہ کریں گے. آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.